آج اس بات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 28ویں ترمیم فوری طور پہ لائی جائے تاکہ ہمیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی حتمی فیصلہ کرنے کا ہمیں بھی حوصلہ ہو. آپ یہ کیجئے. ہم آپ کی جمہوریت کو، آپ کے اقتدار کو بچانے کے لیے اس لیے بچانے کے لیے کہ آپ نے پاکستان کی عوام کو ان کے حق کو تسلیم کیا ہے، ان کو حق کو دینے کے لیے آئین سازی کی ہے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. اگر آپ کے دشمن نے اس موقع پر پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ کیا تو اس کا سب سے اہم ہدف یہ شہر ہے. یہ شہر اگر پرامن نہیں ہوگا اور پرامن سے زیادہ اگر مطمئن نہیں ہوگا تو پھر شہر نشانے پہ. اس شہر کو آپ اس حالت میں رکھ کر کوئی امن کی، استحکام کی، پاکستان کی سلامتی کی ضمانت نہیں ہے. سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے افواج پاکستان مکمل طور پر اس قابل ہے کہ پاکستان کا دفاع کر سکتے ہیں. لیکن جب قوموں پہ جنگ مسلط ہوتی ہے تو صرف فوج نہیں لڑتی ہے، پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے. فوج صاحب حضرات، ہم نے ابھی جنگ زدہ علاقے میں دیکھا ہے کہ جب ایسے حالات ہو جائیں تو اقتدار کو عوام کے جانب منتقل کر دیا جاتا ہے. علاقوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، ڈسٹرکٹس میں. اگر فوج کو اپنے دفاع کے سامان کی ترسیل کی ذمہ داری ان کے پاس، ایسے موقع پر مکمل ذمہ داری ان کے پاس ہوتی ہے تو پانی کی سپلائی کی ذمہ داری ان کو نہیں دی جا سکتی. آج ایران کی مزاحمت یہ ایک کامیاب وجہ، اس کے نہ صرف ان کا تو تہران کو مکمل طور پر اس کی سٹی گورنمنٹ چلاتی ہے، لیکن انہوں نے جنگ کے انتظامات کے ساتھ ساتھ ہر چیز نیچے ڈیولپ کر. ہم منتظر تھے 28ویں ترمیم میں، جس میں پاکستان کی عوام کو یہ خوشخبری دی جاتی کہ اقتدار میں بھی آپ کا حصہ ہے، وسائل میں بھی آپ کا حصہ ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار اپنی گلیوں میں، محلوں میں، اپنے شہر میں آپ کو ہی حاصل ہے. اور یہ مطالبہ آج کے دور میں جس شدت سے NPF نے اٹھا دی، شاید پہلے کبھی نہ اٹھائے. ایک ایسے وقت میں جب ہمارا پورے پاکستان میں ایک چیئرمین نہیں، ایک کونسلر نہیں، یعنی ہماری سیاسی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مفاد سیاسی مفاد سے جڑا ہوا یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے، پاکستان کو بچانے کا مطالبہ ہے. اور خدا نہ خواستہ یہ جنگ سرکار کر کے آپ کے ملک میں داخل ہوتی ہے، اس کے لیے پہلے سے انتظام کر کے رکھیے نا. آج جو ایکسٹریم میجرز لے رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ، یعنی ان کو اندازہ ہے کہ آنے والے حالات کیا ہوں گے. جو معاشی بحران کو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے بڑے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس کا مقصد کا اندازہ ہے، بہت قوی اندازہ ہے کہ حالات کیا ہو سکتے ہیں. لاک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں تو شہریوں پر ہم عین وقت پر ایسے کوئی اقدامات کو تھوپیں، یہ اختیار ان کے حوالے کیجیے اس سے پہلے کہ وہ فیصلہ کریں ان کی شہروں میں، گلیوں میں، محلوں میں کس طرح کے اقدامات کی ضرورت ہے. شاید آج سے پہلے کبھی بھی پاکستان کو اس نسخہ کیمیا سے زیادہ کی ضرورت نہیں رہی. یہ کیا ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی حرمت کے لیے تیار کیا ہوا ایک ڈاکومنٹ. یہ آئین میں پاکستان کی عوام کو کے اختیارات اور حقوق کی جو بات کی گئی ہے اس کی ضمانت کا ایک ڈاکومنٹ. یہ ووٹ دینے والوں نے
ووٹ لینے والوں نے ووٹ دینے والوں کے لیے بنایا، پاکستان کی تاریخ رقم کی۔ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اپنے حصے کا اختیار ان کو دینا چاہتے ہیں۔ آج پورا پاکستان اس کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ سیاسی جماعتیں اس کی مخالفت اس شدت سے کرتی نظر نہیں آتی، بلکہ امکانات یہ ہے جس بھی سیاسی جماعت سے بات کی جائے، لیکن ایک بہت مختصر سی اقلیت جس کے پاس اس شہر کی وجہ سے، اس شہر پہ قبضے کی وجہ سے، ایک مصنوعی اکثریت کی وجہ سے، ایک جاگیردارانہ مزاج کی وجہ سے اس پاکستان کی عوام کی جانب اختیار، اقتدار اور وسائل کی منتقلی کو روکا جاتا ہے۔ ہم اور یہ آج پاکستان کے آئین کے حرمت کی پاسبانی کی ذمہ داری رکھنے والے عوام کے ساتھ ساتھ عدالتوں میں بھی، پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے اس حوالے سے ایم کیو ایم کے ایک درخواست کے ایک مکمل فیصلہ دیا جا چکا ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے مخاطب، ایم کیو ایم کی قیادت یہاں بیٹھی ہے، وہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہے کہ ہم نے آپ آ کے بتائیے قوم کو بھی کہ ہم نے آپ کا ساتھ دینے کے لیے ایم کیو ایم کے لیے کچھ نہیں مانگا، ہم نے آپ سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے، پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے، اور جیسی بھی ہے، جتنی بھی جمہوریت ہے، ایوان میں ایک آئینی، قانونی اور جمہوری حکومت کے قیام کے لیے صرف ایک مطالبہ رکھا تھا۔ یہ آپ کو اپنی قوم کو بتانا چاہیے، ایک مطالبہ ایک ایسے وقت میں جب ایم کیو ایم کے پاس ایک کونسلر نہیں تھا، کسی ایک شہر میں ایم کیو ایم کا میئر نہیں آ سکتا، کہ ہم نے آپ سے صرف ایک مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کا آئین پاکستان کے عوام کی سہولت کے لیے، اس کے حق کے لیے، اس کے اقتدار کے لیے، اس کی عزت اور عزت نفس کے لیے، اس کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ حکمرانوں کے جان و مال اور ان کے حق کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ آئین اس کی گارنٹی نہیں دیتا ہے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے دیتا ہے۔ ہم نے آپ کو صرف 140(a) جس کو کہ ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد اگر کوئی اس کو جرم سمجھتا ہے تو ہم صرف پاکستان کے عوام کے خاطر اس میں شریک ہوئے تھے۔ یہ نہ ڈلوایا جاتا تو یہ پاکستان 18ویں ترمیم کے بعد پاکستان کا آئین صرف حکمرانوں کے تحفظ کرتا بنا رہا تھا۔ 140(a) تو آج سب سے پہلے آپ کے پاس آئے ہیں، اس سیاست کے چوتھے ستون کے پاس آئے ہیں کہ آپ کے کیمرے کے ذریعے ہم تمام سیاسی جماعتوں سے بھی مخاطب ہیں، حکمرانوں سے بھی مخاطب ہیں، اور ہم جائیں گے بات کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس بات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 28ویں ترمیم فوری طور پہ لائی جائے، اور جس میں اگر واحد ترمیم یہ بھی کرنی پڑے تو اس کے ذریعے فوری طور پر یہ منتظر قوم کو اور اس منتظر سیاسی جماعت جو آج آپ سے مخاطب ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ، تاکہ ہمیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی حتمی فیصلہ کرنے کا ہمیں بھی حوصلہ ہو۔ آپ بھی کیجئے، ہم آپ کی جمہوریت کو، آپ کے اقتدار کو بچانے کے لیے، اس لیے بچانے کے لیے کہ آپ نے پاکستان کی عوام کو ان کے حق کو تسلیم کیا ہے، ان کو حق کو دینے کے لیے آئین سازی کی ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے۔ اس وقت جو اہم ترین بات ہے کہ ایسے حالات ہو جائیں تو ایک متحد پاکستانی
जंग लड़ सकता है, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। तो मैं तमाम पाकिस्तान के कौमियतों को, पाकिस्तान में तमाम जबानें बोलने वालों, उनसे एनकेएम दरखास्त करती है कि ये मुत्तहिद होने का, ये एक दूसरे के साथ ताउन और मसालियत कर, और इससे ज्यादा जरूरी एक ऐसी खुसूसी जंग में सबसे ज्यादा जिस तरह मिल्लत इस्लामिया के मुत्तहिद होने का जरूरत है, पाकिस्तान में तमाम फिरकों से ताल्लुक रखने वाले, तमाम मसालिक से ताल्लुक रखने वाले, तमाम उलमाए दीन से मैं ये हाथ जोड़कर हम आप दरखास्त करते कि फिरका वाराना हम आहंगी इस वक्त इन हालात की सबसे बड़ी जरूरत है। आपका दुश्मन, उसकी कैपेबिलिटी ये है और नजर आती है कि आपको मैदान जंग में तो नहीं हरा सकता, लेकिन वो साजिश करके आपको लड़वा सकता। अगर आपके दुश्मन ने इस मौके पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा किया तो उसका सबसे अहम हदफ ये शहर है। ये शहर अगर पुरअमन नहीं होगा और पुरअमन से ज्यादा अगर मुतमईन नहीं होगा तो फिर शहर निशाने पे। ये शहर शहरग है, पाकिस्तान की मईशत की भी, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की भी, इस्तेहकाम के लिए। इस शहर को आप इस हालत में रखकर कोई अमन की, इस्तेहकाम की, पाकिस्तान की सलामती की जमानत नहीं है। आप इस शहर को उसका हक दें, वो रिस्पेक्ट दें जो ये शहर डिमांड करता है। ये शहर वो शहर है जिसमें पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की लाखों यूसी में से कोई एक यूसी नहीं जिसकी रिप्रेजेंटेशन इस शहर में है। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर आजाद कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के चारों सूबों का ये शहर ने सबको समाया हुआ है। इस शहर में लिसानी बुनियादों पर या फिरका वाराना बुनियादों पर फसाद कराने के तमाम इम्कान हैं। तो कुछ नहीं कर सकते थे आप फौरी तौर पर जो बचा कुचा इख्तियार इस आइन में है पाकिस्तान की आवाम के लिए, उस शहर को फौरी तौर पर उसके सुपुर्द किया जाए। नहीं, लाइट जल रही थी, तारीखी वीडियो में लाइट जल रही थी। ये भी कहा जा रहा है कि मौसम नकवी को हेड बना दिया गया है कि कराची के जो तरक्याती स्कीम है वो हेड करेंगे और इनके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो ये बात सही है? जनाब, वो मुलाकात चांसलर की प्रो चांसलर से। जी, मैं समझता हूँ कि ये बात के इस वक्त मुल्क बहुत अहम मोड़ पर खड़ा है। मैं गुल प्लाजा के लिए मुतासरीन को कहता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको भूले नहीं है, और इस हवाले से हम मुंतज़िर हैं इस शहर पर काबिज और इस सूबे का इक़्तिदार सरबराह साहब जिनके पास है कि वो इक़दाम करें कि हमें इस हवाले से सड़कों पर आके बात करने की जरूरत ना पड़े।